السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ غربا، مساکین، سماج کے کمزوروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر خرچ کرنے کے بعد وہ نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت پہنچاتے ہیں۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا، من کہتے ہیں احسان جتلانا، اذى تکلیف دہ چیز جس کا تعلق قول و عمل سے ہے۔ خرچ کیا اور اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس کی بڑی نیکی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے اور اپنے مال کو اور اپنے صدقات کو چھپا رہا ہے، تو اس پر بہت بڑا اجر ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں قیامت کے دن جگہ پائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، یعنی کتنا چھپا کر کیا، خرچ کیا۔ یہ ہے اخلاص، یہ ہے اخلاص، اور یہی اخلاص یہ پورے عمل کی قیمت ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے، وہی عمل صالح قرار پاتا ہے جو اخلاص پر کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ وہ عمل جس میں نام و نمود آ جائے، شہرت آ جائے، دکھلاوا آ جائے، آدمی خرچ کرنے کے بعد، صدقہ دینے کے بعد اذیت پہنچائے، تکلیف دے، احسان جتلائے، تو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے، وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ فرض کیجئے ایک آدمی نے صدقہ کیا، کم صدقہ کیا یا زیادہ صدقہ کیا، لیکن وہ اخلاص سے صدقہ کیا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا۔ اسی کے برعکس ایک آدمی نے صدقہ کیا، بہت زیادہ صدقہ کیا، بہت زیادہ خرچ کیا، لیکن خرچ کرنے کے بعد وہ احسان جتلا رہا ہے یا اذیت پہنچا رہا ہے۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسا کرنے والا شخص جو صدقہ کرنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، مال خرچ کرنے کے بعد وہ احسان جتلاتا ہے یا اذیت پہنچاتا ہے، تو اس سے اس کا عمل کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے مومنو، اے مسلمانوں، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر برباد مت کرو۔ اپنے صدقات کو برباد مت کرو احسان جتلا کر کے، اذیت پہنچا کر کے، کیونکہ وہ صدقہ جس کے دینے کے بعد آدمی احسان جتلائے، جس کے دینے کے بعد آدمی اذیت پہنچائے، چاہے زبانی اذیت ہو، چاہے عملی اذیت ہو، قولی اذیت یا فعلی اذیت ہو، دونوں سے عمل برباد ہو جاتا ہے۔
تو صدقہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، مالی عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا مال حلال ہو، آدمی اس کو اخلاص سے خرچ کرے، اور بندہ مومن ہو۔ پہلی شرط ہے کہ ایمان، مومن ہو۔ مومن کا عمل قبول ہوتا ہے، کافر کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی اور پہلی شرط ہے ایمان، دوسری شرط ہے اخلاص، اور اگر اس کا تعلق، عبادت کا تعلق مال سے ہے تو عمل، یہ مال حلال ہو تب قبول ہوگا۔ تو الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر خرچ کرنے کے بعد وہ نہ اذیت پہنچاتے ہیں، نہ تکلیف دیتے ہیں، نہ احسان جتلاتے ہیں، یعنی انتہائی اخلاص کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مالی قربانی دے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کیا مقام ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، تو ان کا عمل ضائع نہیں ہوگا، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ رنجیدہ ہوں گے۔ ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، رنجیدہ ہوں گے۔ دیکھیے، خوف کا تعلق زمانے مستقبل سے، آنے والے زمانے سے۔ تو نیکی اور عبادت اور مالی عبادت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی مستقبل کے جو خطرات ہیں، قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہونے والا ہے اور وہاں جو پریشانی ہے، اس سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ ولا خوف علیہم، پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف کا تعلق مستقبل زمانے سے، زمانے مستقبل سے، یعنی آخرت کے خوف سے بندہ بچ جائے گا۔ ولا هم يحزنون، اور نہ وہ لوگ رنجیدہ ہوں گے۔ حزن کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی ماضی میں جو کچھ ہو گیا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں جو کچھ ہو گیا ہے، اس پر انہیں کوئی اداسی اور ٹینشن نہیں ہوگا۔ اس آیت سے آپ ایک نقطہ یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال کا صحیح حق ادا کرتے ہیں، مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، غریب کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں پر خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ امن میں ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی۔ سکون ان کو حاصل ہوتا ہے جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، سکون ان کو ملتا ہے۔ خوف اور ٹینشن سے وہ لوگ نجات پاتے ہیں جو یقینی معنوں میں محتاج لوگوں پر، کمزور لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں اور اخلاق حسنہ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ خرچ کر کے روب دکھائیں، خرچ کر کے ان کو جھکائیں، خرچ کر کے ان کو پریشان کریں، خرچ کر کے ان کو اذیت پہنچائیں، خرچ کر کے ان پر احسان جتلائیں، ایسا نہیں ہے۔ خرچ بھی کر رہے ہیں اور احسان بھی نہیں جتلاتے ہیں، یعنی اخلاق حسنہ پر قائم ہیں، غریب کی مدد بھی کرتے ہیں اور غریب کے ساتھ اپنائیت کا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سکون ہے، ایسے لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَفِيهَا دَلَالَةٌ لمن فضل الغنی علی الفقیر حسب ما یاتی بیانہ انشاء اللہ تعالی۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مالدار کی فضیلت ہے، مالدار کی فضیلت ہے، فقیر کے مقابلے میں مالدار کا درجہ اور مقام بڑا ہے۔ کون سا مالدار؟
جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اذیت نہیں پہنچاتا ہے، احسان نہیں جتلاتا ہے، خرچ کرتا ہے اور اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے، اور نہ ان کے لیے رنج ہے، نہ غم ہے، نہ خوف ہے، نہ ٹینشن ہے۔ جو خرچ کرے اور اذیت پہنچائے، احسان جتلائے، تو گویا کہ یہ اپنے عمل کو برباد کر رہا ہے، اپنے سر پر کلہاڑی مار رہا ہے، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی چیز ہے ایمان اور اخلاص۔ ایمان اور اخلاص، عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ عمل اور اخلاص۔ اخلاص یہی ہے کہ آدمی اللہ کے لیے کام کرے، اللہ کے لیے خرچ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے، یہ نہیں کہ کسی کو تکلیف دے، اذیت پہنچائے، احسان جتلائے۔ احسان جتلا دیے تو پھر یہ ریاکاری ہو گئی، یہ کیا ہو گئی؟ ریاکاری ہو گئی۔ اور اللہ رب العالمین 3 قسم کے لوگوں سے کلام تک نہیں کرے گا، دردناک عذاب ان لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، یعنی اتنا سخت ناراض ہوگا، کلام تک نہیں کرے گا۔ نمبر 1 المنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ، نمبر 1 وہ شخص جو خرچ کرتا ہے اور جب بھی کچھ خرچ کرتا ہے تو اس پر احسان جتلاتا ہے، خرچ کرتا ہے تو احسان جتلاتا ہے، تو یہ اتنا گیا گزرا آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا سخت ناراض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے کلام نہیں کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صدقہ دینے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانا بہت سنگین جرم ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ نے اگر مال سے نوازا ہے تو ہمیں اپنے مال کا حق ادا کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے مال کو صحیح جگہ پر مستحقین لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے، مسکین اور غریب اور محتاج جو لوگ ہیں سماج کے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ مالی عبادت کے ساتھ ساتھ، مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سماج کے غربا و مساکین کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، ہم خرچ کر رہے ہیں، اس کی غربت کو دور کرنے کے لیے کچھ پیسہ دے رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان پر احسان جتلائیں یا ان کو جھکانے کی کوشش کریں یا ان کو تکلیف دیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ ہماری عبادت، ہماری نیکی، یہ مالی عبادت برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو ہر قسم کے شر سے بچائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔